اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ضرور بضرور ان کو خلافت نصیب فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت نصیب فرمائی اور ان کے لیے وہ دین قائم کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں امن کو تبدیل کر دے گا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جو اس نعمت کی ناشکری کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں اور فاسق ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خلافت نصیب فرمائے گا جو خلافت پہلے ادوار میں گزری ہے، اور دین بھی وہی قائم کرے گا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ملک پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا پوچھئے ہندوستان میں رہنے والے ان مسلمانوں سے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا آپ عید کے موقع پر گائے ذبح کر کے اللہ کے سامنے قربانی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس موقع پر اگر گائے نہ بھی ذبح کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور چیز کی قربانی کر لیں۔ شریعت بدل دی گئی۔ کبھی کشمیر کی وادی میں ہماری ماں نے، آسیہ اندرابی نے، عید کے دن صرف اس لیے گائے کو ذبح کیا تاکہ ہندوستان کو پیغام دے سکے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اسلام نے گائے کی قربانی کو حلال قرار دیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ پھر آزاد آسیہ اندرابی ہوئی یا ہندوستان کے وہ مسلمان اور ان کے علماء جو فتویٰ دیتے ہیں کہ اس موقع پر گائے کو ذبح نہ کیا جائے، کسی اور چیز کی قربانی پیش کی جائے۔ جس کو مارنا چاہتے ہیں اس کے گھر میں گائے کا گوشت پھینک کر، اس کے فریج سے گائے کا گوشت نکال کر بہانہ بنا کر اس کو مارا جاتا ہے۔ مجھے وہ لاش بھولتی نہیں ہے کہ مسلمان ذبح کر دیا گیا، خون زمین پر بکھرا ہوا ہے، اور اس کی بیوہ ہماری بہن مسلمان اس لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہے کہ انہوں نے بہانہ بنا کر میرے خامند کو شہید کر دیا کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے۔ اس ہندوستان میں آج بھی درخت پر لہراتی ہوئی لاشیں آپ کو ملیں گی جن کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو اس لیے درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہے۔ وہ ہندوستان کے لوگ جنہوں نے، وہ علماء جنہوں نے ہندوستان میں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنا مسلح بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ کشمیر میں جہاد کرنا درست نہیں ہے۔ جب آپ یہ سارے واقعات دیکھیں، علماء کی حالت دیکھیں، پبلک کا معصومانہ وہ رویہ دیکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کر کے اپنا وطن چھوڑا جہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوستان میں بھی آب و ہوا اسی طرح کی تھی، کھیت کھلیان وہاں کے بھی ایسے تھے، سڑکیں ہو سکتے اس سے اچھی ہوں وہاں، پر ان مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے خیر بات کہا ہندوستان کو کہ وہاں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، وہاں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ہندو مسلمانوں سے الگ قوم ہے، ان کا مذہب مختلف ہے، ہمارا مذہب مختلف ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو الگ بنایا گیا۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایک ایسی اسلامی ریاست اور اللہ کی نعمت ہے
کہ سارے کے سارے مسلمان ممالک، وہ 56-57 ریاستیں، وہ جس ملک کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ نجات دہندہ ہوگا، مشکل کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کی آواز بننے والا ہے، ان کا ایٹم مسلمانوں کا ایٹم ہے، یہاں کے رہنے والے پوری دنیا میں مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ اس طرح کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو صرف ایک ملک ہے اور وہ ملک پاکستان ہے، جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ کھیت کھلیان جو لیے گئے، یہ پاکستان کا خطہ جو لیا گیا، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا پانی، یہاں کا موسم گواہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہیں۔ وہ معصوم بچے جو ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر گلی محلوں میں، دیہاتوں میں ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج مسلمان امت سے یہ نعرہ بھی چھین لیا گیا۔ آج آزادیاں منانے کے بہانے سے فضول خرچی کی جاتی ہے۔ لاابالی طبیعت کے لوگ تجدید عہد کی بجائے موٹر سائیکلیں دوڑا کر، ان کے سائلنسر نکال کر، ڈھول ڈھبکے کے ساتھ، ڈیک لگا کر، میوزک کے ساتھ آزادیاں منا رہے ہیں، حالانکہ تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں آزادی کا مقصد سکھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو تجدید عہد کا دن تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ ملک کیوں لیا تھا۔ ہم جشن منا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آزادی کی خوشی منانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ من فرعون، کہا اس دن کی خوشی منا رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے کہ خوشی کا دن ہے، اس میں اللہ کریم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس آزادی کی خوشی میں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ ہمارا زیادہ قریبی ہے تم سے، سو تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ وجہ بتائی انہوں نے کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی۔ آپ کے آباء و اجداد کو 14 اگست کو نجات ملی تھی، تو آپ خوشی کیسے مناتے ہیں؟ عبادت کر کے، شکرانے کے نفل پڑھ کے، تجدید عہد کر کے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ مسلمان نے، پاکستانی نے سمجھ لیا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے۔ بظاہر وہ آزاد ہے، کہنے کو وہ آزاد ہے، لوگوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے نام سے منانے میں یہ مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ در حقیقت آج بھی مسلمان غلام ہے۔ پاکستان ابھی تک مکمل آزاد نہیں ہے، تکمیل پاکستان ابھی باقی ہے۔ وہ کشمیر کا خطہ جو پاکستان کا حصہ ہے، اور بابا قوم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، پاکستان کی شارگ آج کافر کے ہاتھ میں ہے، ہندو کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے۔ جوناگڑھ کے مسلمان، مناوادر کے مسلمان، حیدرآباد دکن کے مسلمان، وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، زبردستی فوج کشی کر کے ان کو دوبارہ وہاں مغلوب بنا دیا گیا۔ وہ خطے تمہارے تھے، ابھی تک ملے نہیں ہیں، آزادی ادھوری ہے، تکمیل پاکستان نامکمل ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ خوشی منانے والا اس اعتبار سے تو خوش ہے کہ ہم ہندوؤں کے چنگل سے نکل آئے، کبھی ہندو تکلیفیں دیتے تھے، تو کبھی سکھ مارتے تھے، تو کبھی انگریز مسلمانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اپنے ملک میں آ کر ہم سہولت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خوشی کی چیز ہے۔ مگر دیکھنا ہے کہ آزادی کا دن منانے والا مسلمان کیا آزاد بھی ہے؟
کیا اس کا چہرہ آزاد ہے؟ کیا اس کی تہذیب آزاد ہے؟ کیا اس کی تعلیم آزاد ہے؟ کیا اس کی عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا اس کا چہرہ آزاد ہے؟ کیا اس کی بہن بیٹیاں گھر میں آزاد ہیں؟ کہاں سے بات شروع کریں؟ مسلمان جو آزادی منانے والا مسلمان ہے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھے تو آئینہ سچائی بولے گا کہ اے مسلمان، اے خوشی منانے والے مسلمان، تو ابھی آزاد نہیں ہے۔ وہ سفید چمڑی والا انگریز چلا گیا پاکستان سے، متحدہ ہندوستان سے، پر جاتے ہوئے اپنی غلامی کے آثار تیرے چہرے پر چھوڑ کے گیا ہے۔ تیرا چہرہ آج بھی غلاموں والا ہے، تیرے چہرے پر آزادی نظر نہیں آ رہی۔ تیری ماں، بہن، بیٹی جو ننگے منہ، ہاں بازو پہن کر، ٹخنے سے اوپر شلوار کر کے، اپنے اعضاء کو نمایاں کر کے وہ بازاروں میں نکلنے والی تیری بہن بیٹی بھی ابھی آزاد نہیں ہے، وہ کافروں کے کلچر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اپنے مہینوں کو، سالوں کو گزارنے کا انداز دیکھ لو تو بھی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جنوری فروری سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، تاریخیں ہماری اسی کے مطابق چلتی ہیں۔ آزاد قومیں مسلمانوں والی وہ محرم سفر سے کام شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب کو دیکھو، ان کی تاریخیں اسلامی مہینے کے مطابق چلتی ہیں، وہ اس ملک میں چل سکتی ہیں، تو ہمارے لیے کیا ناممکن ہے؟ کیا رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے مطابق ایام نہیں گزارے جا سکتے؟ ہمیں تو صرف رمضان کا پتہ چلتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ ہے۔ شادیاں نہیں کرنی تو یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ نحوستیں، جہالتیں یہ مسلمانوں میں اس طرح آ گئیں کہ ان کو پورے سال کے مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، اور اب کون سے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ استعمار ہے، یہ غلامی ہے۔ مسلمان کے فون پر گھنٹی بجے گی تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ غلاموں والے۔ السلام علیکم کہنے کی بجائے ہیلو کہہ کر اپنے فون کا آغاز کرنے والا یہ مسلمان کو ملنے والا ہائے ہیلو کرنے والا مسلمان سوچے کہ کیا وہ آزاد ہے؟ مسلمان کو تو تہذیب بتائی تھی اسلام نے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، وہ تیری ملاقات بالمشافہ ہو، آمنے سامنے ہو، یا فون کے ذریعے ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، ملاقات کی شکل میں تو نے اس کو السلام علیکم کہنے، یہ مسلمانوں کی تہذیب تھی۔ کہاں گئی یہ تہذیب؟ آج یہ ہائے بے کہنے والا مسلمان وہ سمجھتا ہے میں بڑا آزاد ہوں، کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو اس کو تھینک یو کہہ کر ثابت کرتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تیری زبان پر، تیرے ذہن میں آج بھی غلامی کے آثار ہیں۔ اسلام نے بتایا تھا جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس کو بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں دے سکے تو جس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا فقط ابلغ فی الثناء، تو اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے میں حد کر دی۔ اسلام نے تو بتایا تھا تو نے جزاک اللہ خیرن کہنا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ پرانے دور کی بات ہے، یہ تو مولوی چندہ لے کر جزاک اللہ خیرن کہتا ہے، میں تو پڑھا لکھا۔ تھینک یو کہہ کر کیا تم ثابت کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ دوسروں کی زبان بولنا حرج کوئی نہیں، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ ثابت ہیں جو آپ نے جان بوجھ کر دوسری زبانوں کے بولے ہیں، یہ کہنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کسی اور زبان کا لفظ استعمال ہو جائے، مگر جب تم اس کو اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لفظ اسلام کے لفظ سے بہتر ہے، یہ ایسا بولنا اسلامی تہذیب سے بہتر ہے، تو سوائے غلامی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اپنا چہرہ دیکھو تو چہرہ غلاموں جیسا، اللہ کی قسم ہمارے آبا و اجداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے محلے میں اگر کوئی بندہ داڑھی مونڈ کے آ جاتا تو وہ سارا ٹائم اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا۔ آج تو داڑھی منڈانے کے بعد فخر کیا جاتا ہے، بیوی بھی کہتی ہے اب تیرا چہرہ نکھر گیا ہے۔ بیوی بھی غلام پسند اور غلامی پسند، اور یہ مسلمان چہرے پر غلامی کے آثار کو پسند کرنے والا، ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی سے مزین چہرہ ہے، دوسری طرف یہودی و عیسائیوں کی تہذیب ہے۔ آج مسلمانوں کو دونوں میں سے کس سے پیار ہے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل، فرمایا ہر بندہ اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لے اس کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں۔ ہر بندہ اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل،
میں کس کے دین پر ہوں، میری دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا چہرہ کس کے موافق ہے، میری تہذیب و تمدن کس کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز رہنمائی کر کے بتائی ہے۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں ہوئیں، جس کی تہذیب سے محبت ہوئی، جس کے کلچر سے محبت ہوئی، جس کے لباس سے محبت ہوئی، اسی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلامی کلچر کو ختم کر کے پوری دنیا میں ایک میسج دیا ہے کہ یہ داڑھی والے دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ پگڑیوں والے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ باب دوستی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ایک نوجوان سا بچہ، کوئی 15-20 گٹھڑیاں اس کے پاس طے بتا لگے ہوئے ہیں پاکستانی کرنسی کے، اس نے جمع کر کے کہا یہ طالبان نے یہ باب دوستی ٹیک اوور کیا ہے، جن لوگوں نے یہاں سے رشوت دے کر فوجیوں کو، پولیس کو جو رشوت دے کے جایا کرتے تھے، ہم نے یہاں قبضہ کیا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے گئے، جو دلیل آ کے ثابت کرے گا کہ اس نے اتنا دیا ہے، یہ پیسہ اس کا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ خیانت کرنے والے، کرپشن کرنے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امت میں اسلام لائیں گے۔ وہ نوجوان شخص اس نے کہا یہ سارا کا سارا مال، یہ پیسے 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، 1000 کے نوٹ ہیں، 500 کے نوٹ ہیں، کہتا یہ سارے نوٹ ہمارے نہیں ہیں۔ یہاں جاتے ہوئے بارڈر کراس کرتے ہوئے جس نے رشوت دی تھی ان کو اپنی دلیل دے اور آ کے ثابت کرے کہ اس نے دیے ہیں، یہ پیسے ان کے، ہم نہیں رکھیں گے۔ داڑھی والے زیادتی کرتے ہیں، پگڑی والے، دیکھو تو صحیح وہ مظلوم لوگ جو جیلوں میں پھنسے تھے، آج طالبان نے وہ جیلیں کھولی ہیں تو لوگوں کی خوشی کی انتہا کیا ہے؟ وہ معصوم بچے، اس لیے ان کو قید کر دیا گیا کہ تم اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہو۔ آج مسلمانوں میں کافروں کی تہذیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے پیارے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے جب عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھا فرمایا اے عبداللہ، جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے، زعفرانی رنگ کا لباس، زردہ رنگ کا لباس، یہ جو تو نے پہن رکھا ہے، تیری ماں نے تمہیں حکم دیا کہ تو پہنے، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها۔ عبداللہ تو نے کلمہ پڑھا، تو محمدی بن گیا، تو میرا صحابی ہے، اور صحابی بننے کے بعد تیرے جسم پر کافروں کا لباس، یہ رنگ تو کافروں کی تہذیب ہے، اور تو نے کافروں کا لباس پہن رکھا۔ ہم کہتے کیا فرق پڑے گا؟ لباس اگر کافروں جیسا ہو، میرا چہرہ اگر کافروں جیسا ہو، میری تہذیب و تمدن، رسم و رواج، گھر بار، کاروبار اگر یہ کافروں جیسا ہو تو کیا حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حرج یہ ہے محمدی بننے کے بعد غلامی نہیں تم پر۔ کہا عبداللہ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، عبداللہ یہ لباس جو تو نے پہنا ہے یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو مت پہن، اس کو مت پہن، اور حکم دیا کہ اس کو جا کر آگ لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو رنگ میں رنگا ہوا کپڑا ہے، میں اس کو دھو کر رنگ تبدیل کر کے کسی اور رنگ کی طرف لے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لا تغسلہما بل احرقہما، تو نے اس لباس کو جا کے نیچے اوپر والے کپڑے کو تو نے جا کر دھو کر رنگ تبدیل نہیں کرنا، بلکہ تو نے اس کو آگ لگانی ہے، جلانا ہے اس کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ضائع والا مال ہے کہ آپ کہہ رہے اس کو آگ لگانی ہے، پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو حکم دیتے ہیں کہ مال کو ضائع کرنا منع ہے، یہاں بتا رہے اس کو آگ لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کافروں کی تہذیب جر رہی ہے، مسلمانوں کی تہذیب اوپر آ رہی ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ ہندو تو چاہتا تھا، سکھ تو چاہتے تھے ہم انہی کے ساتھ رہیں اور انہی جیسے بنے۔ آج مسلمان وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا پاکستان میں، آج اس کے بازو میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے دھاگے لپیٹے ہوئے ہیں، جو کافروں کی تہذیب ہے۔
کوئی راکھی کے دھاگے یوں باندھتے ہیں، کوئی تقدس کے طور پر پہنتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں باقاعدہ دھاگا دیکھا جاتا ہے جو کہ ہندوؤں کی تہذیب ہے، اور مسلمان کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ کہا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، تو مسلمان، تو صحابی، تو نے یہ جو لباس پہن رکھا ہے زعفرانی رنگ کا، یہ لباس کافروں کا ہے، اس کو مت پہن، اور حکم دیا کہ اس کو جا کے جلانا ہے۔ آج مسلمانوں کا نظام تعلیم دیکھیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کیا سیکھتے ہیں؟ دین سیکھتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، یا غلامی سیکھتے ہیں؟ لارڈ مکالے کا دیا ہوا سسٹم آف ایجوکیشن وہ آج مسلط کر دے گیا ہمارے ملک پر۔ آزادی میں بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، کہنے کو ہم خوش ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، پر ابھی تمہاری تہذیب پر، تمہارے کلچر پر، تمہاری حکومت پر، تمہاری عدالت پر کافروں کا قبضہ ہے، غلامی کا قبضہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے آئین پاکستان میں یہ بات لکھی کہ پاکستان کا دستور وہ کتاب و سنت ہے۔ پھر کیا کتاب و سنت کا نظام آپ چلا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری آپ اس کو چلائیں، حالات ہیں، ملکی دباؤ ہے، ملک چڑھے ہوئے ہیں آپ پر، کافروں چاروں طرف سے پاکستان پر یرغار ہے، پر ایک شعور تو دیں۔ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ عورتوں نے جو لباس پہننا ہے، یہ لباس فحاشی کی دعوت دیتا ہے، نوجوانوں کو برانگیختہ کرتا ہے، اس پر لبرل لوگوں نے اس قدر احتجاج کیا اور اس قدر باتیں کی، وہ کہتا میں اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہم اس کو اس بات پر فورس کریں کہ آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا ڈھانچہ دیکھیں کیا ہے، وہاں کا سسٹم کیا تھا، وہاں کا سسٹم آزادی والا سسٹم، اور ایسا فاطمہ مخزومیہ آ گئی، پکڑی گئی، یا رسول اللہ یہ قریشی عورت ہے، بڑی بے عزتی ہوگی، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ پیارے پیغمبر کے سامنے سفارشی اس کو پیش کیا جس کو حب و رسول اللہ کہا جاتا تھا، پیارے پیغمبر کا محبوب، پیارے پیغمبر کا پیارا، کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تربیت پیارے پیغمبر نے کی، آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا، وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ تھوڑی سی شفقت کر دیں، فاطمہ مخزومیہ کو چھوڑ دیں۔ اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کی بات کی اور اس عدالت کی بات کی اور اس ریاست کی بات کی، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو محمد رسول اللہ اس کا بھی ہاتھ کاٹتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزادی یہ ہے، پیارے پیغمبر نے ڈانٹا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو میرا پیارا ہو کر، محبوب ہو کر یہ چاہتا ہے کہ تو میرے سامنے اللہ کی حدود میں آ کے سفارش کرے کہ تیرے کہنے پر میں یہ کام پیچھے کر دوں؟ آج تو ایک فون پر انصاف کو ناانصافی اور انصاف کو ظلم بنا دیا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو اس کا میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف ابھی باقی ہے، آزاد ریاستیں ان میں عدل ہوتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے حکومتیں دی ہیں ان کے ذمے نماز کی ادائیگی کروانا، زکوٰۃ لوگوں سے دلوانا، نیکی کا ہر حکم دینا، برائی کے ہر حکم سے روکنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آزاد تو ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں دیکھ لوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آزادی میں بھی کافی ساری چیزیں باقی ہیں۔ ٹھیک ہے ملک آزاد ہو گیا، ہم بظاہر آزاد ہیں، پر یہ ہمارا 5-6 فٹ قد کا محاسبہ کریں تو اس پر آپ کو غلامی کے آثار نظر آئیں گے، گھروں میں غلامی کے آثار نظر آئیں گے، بیوی بچے ان پر غلامی کے آثار نظر آئیں گے۔ میرا بیٹا ہے، اس کی حجامت ہوئی ہے، یہاں سے بال منڈے ہوئے ہیں، اوپر سے چھوڑے ہوئے ہیں، عربی میں اس کو قضا کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، پیارے پیغمبر نے پیالہ کٹ کرنے سے، فوجی کٹ کرنے سے منع کیا۔ اوپر بال موجود ہیں، نیچے چھوٹے کروا دیے گئے، مڑا دیے گئے، اور منع کیا اور کہا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ آج بیٹا بچہ میرا ہے اور اس کے سر پر تہذیب کس کی ناشتی ہے؟ یہودیوں کی۔
بیوی میری ہے، بہن میری ہے، بیٹی میری ہے، خالہ پھوپھی میری ہے، پر اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کہتی ہے؟ بیٹا تمہارے ماموں جا رہے ہیں، اس کو بائے بائے کر دو، پاپا جا رہے ہیں، اس کو بائے بائے کر دو۔ وہ معصوم سا بچہ جو بھی بول نہیں پاتا، وہ ہاتھ ہلا کر ہمیں بائے بائے کر رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا، کہا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یہ جو ہاتھ انگلیاں یوں کر کے کرتے ہیں، کہا یہ یہودیوں کی علامت ہے، اور ہاتھ سے سلام کہنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں امت میں موجود ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں، میری بہن بیٹیوں میں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں آزاد ہوں۔ فرمایا کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے، ہاتھ کے ساتھ یوں سلام کرنا، انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا، ہاتھ ہلا کر سلام کرنا، یہ عیسائیوں کی علامت ہے، اور یہ علامتیں ہمارے گھروں میں موجود، اور میں آزاد ہوں۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک ہر مہینے میں مسلمانوں میں غلامی کے آثار موجود ہیں۔ جنوری سے شروع ہوتا ہے نیو ہیپی ایئر نائٹ اور نیو ہیپی ایئر ڈے کے نام سے مسلمانوں میں یہ آج تہذیبیں منائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیبیں فروری میں 14 فروری کو یوم عاشقاں منایا جائے گا، مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ مارچ میں بسنت میلے منائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ اپریل میں اپریل فول منایا جاتا ہے، اپریل فول ڈے منایا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ مئی کے مہینے میں یوم مزدوراں کے نام سے، پھر کبھی یوم والدین کے نام سے، کبھی خواتین کے نام سے، یہ تہذیبیں مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اسلام نے آزاد مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ تیرا ہر دن فادر ڈے ہے، تیرا ہر دن مدر ڈے ہے، تیرا ہر دن مزدور کا دن ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو تو نے مزدوری دینی ہے، ہر دن یوم مزدور ہیں، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ دسمبر تک چلے جاؤ تو آپ کو کرسمس ڈے تک مسلمانوں میں یہ ساری تہذیبیں نظر آئیں گی، اور یہ سمجھتا میں آزاد ہوں، صرف کہنے کو آزاد ہیں۔ آزادی میں ابھی بڑی دیر ہے۔ سب سے پہلے میں دیکھوں 5-6 فٹ قد پر کیا میں نے اسلام نافذ کر لیا؟ پھر وہ میرا گھر جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمران بنایا ہے، جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں مسئول ہوں، جس کا میں رائی ہوں، جس کا میں اللہ نے مجھے رہنما بنایا ہے، کیا اس گھر میں اسلام موجود ہے؟ پھر جہاں تک میری آواز موجود جاتی ہے وہاں اسلام موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے اور آزادی ہے پھر تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، وگرنہ امت میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ابھی آزادی میں کچھ اور کرنے کے کام ہیں، وہ کیے جائیں تاکہ امت آزاد ہو جائے، مسلمانوں کا چہرہ آزاد، لباس، حجامت، کاروبار، بیوی بچے، یہ سارا کچھ آزادی والا ماحول بن جائے، تو یہ شعور دیا جائے امت میں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ممالک کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے، تاکہ وہ زندگی بسر کر سکیں جو ایک آزاد مسلمان والی ہے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔